अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ जिन्नात की हाज़िरी करनी है तो आपके पास वो इल्म है कि आप जिन्नात को हाजिर कर सकते हैं, और कितने जिन्नात हाजिर कर सकते हैं? एक वो जिन है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है, जिसे हमज़ाद कहा जाता है। अब इस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे मदफन हैं, इन सब के जो हमज़ाद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, हमारे नाजरीन के पास ये नॉलेज नहीं है, जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए हमारी टीम समेत, आपने कहा कि सूरत इखलास पढ़ी जाए, वो 3-3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ने की क्या वजह क्या थी? एक आम बंदा कब्रिस्तान या किसी ऐसी वीरान जगह पे गया है, जिन्नात उसे तंग करें या जिन्नात उसे नजर आएं, तो उस मौके पे इंसान तो घबरा जाता है, उस मौके पे फ़ौरन इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो मेरे सामने छोटे कपड़े पड़े हैं, ये कोई जादूगर ने किया है या ये क्या, कपड़ों का मकसद क्या है? नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। आज हम शहर खामोशा में मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या इसी तरह की जो जिन्नात हैं, कब्रिस्तान में बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो गोरकन से जो हम मिले हैं, उन्होंने तो बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। तो जिन्नात अक्सर घरों में होते हैं या कब्रिस्तानों में, हमारे इर्द गिर्द जो जिन्नात का बसेरा है वो क्यों होता है, और जो लोग हैं वो काफ़ी डरते हैं। लोगों का ये मानना है कि जी कब्रिस्तान में जो जिन्नात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक स्पिरिचुअल हीलर और एक इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, जो फ़ारूक साहिब। उनसे पूछते हैं कि जिन्नात का बसेरा असल में होता क्या है, क्या कब्रिस्तान में इनका ज़्यादा मौजूदगी होती है, और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कोई आहट आई है घर में, या इसी तरह के कुछ वाक़यात जो हैं वो हम आज उनसे पूछते हैं ताकि हम आपके नॉलेज में इजाफा कर सकें। हमारे साथ स्पिरिचुअल हीलर और इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो जिन्नात हैं ये असल में होते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सर, ये बताइएगा कि जो जिन्नात हैं उनके बारे में हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा, हकीकत इनकी है क्या? देखिए, जिन्नात एक आतिशी मखलूक है। बेसिकली दो तरह के जिन्नात पाए जाते हैं। एक तो वो जो एक मखलूक की तरह ज़मीन पे आबाद हैं, दरख्तों में रहने वाले अलग हैं, पहाड़ों में रहने वाले अलग हैं, पानी में रहने वाले अलग हैं, गंदगी में रहने वाले अलग हैं, खुशबूदार पौधों में रहने वाले अलग हैं, वीरानों में सहराओं में रहने वाले अलग हैं। एक वो जिन्न है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है, जिसे हमज़ाद कहा जाता है। अब इस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे मदफन हैं, इन सब के जो हमज़ाद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको दूसरे लफ्ज़ में आसेब भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं। वो लोग, वो हमज़ाद, वो जिन्नात इस वक्त यहाँ पे हमारे मौजूद हैं। इसके अलावा शाम के वक्त ये मखलूक बेदार होती है, इनके जागने का वक्त होता है, ये इनकी ज़िंदगी शुरू होती है, हमारे सोने का वक्त होता है। तो इस वक्त इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सी मखलूक़ात आबाद हो जाती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कब्रिस्तान में इनकी मौजूदगी ज़्यादा होती है या घरों में, या जो जगह वीरान है वहाँ पर इनकी मौजूदगी ज़्यादा होती है? देखें, ये इसमें ज़रूरी नहीं है। वीरान रहने वाली जगह जो है, जो बिल्कुल वीरान है, या गैराबाद जगह या कब्रिस्तान, इसमें तो उनके ज़्यादा वजूद की तादाद होने की वजह यह है कि वहाँ पे इंसान कम है। लेकिन ये इंसानों के साथ भी रहते हैं। इंसानों के साथ जो रहने वाले जिन्नात हैं उनको सरफ़ मार भी कहा जाता है, असाब ज़वाबा भी कहा जाता है। वो लोगों को तंग नहीं करते, अपनी मौजूदगी का इजहार भी नहीं करवाते। लेकिन कुछ लोग जो घरों में रहते हैं, अचानक से उनके घरों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी जी रात को जी हमारे दरवाजे खटकते हैं, छत पे ऐसे कोई पाँव घसीट के चल रहा है, कोई वज़नी फर्नीचर को छत पे घसीट रहा है। कभी कभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, वॉशरूम में टैप ओपन हो गया। तो अगर किसी आबाद घर में मामला शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है किसी ने जादू से उस घर में जिन्नात भेज दी हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल गैर आबाद होते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी गुजारना या किसी का आबाद होना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पहले से जिन्नात या शयातीन आबाद हैं। कुछ घर तामीर कर रहे होते हैं लोग, करते करते वो हॉन्टेड हो जाते हैं। अक्सर ऐसी बिल्डिंग्स हैं बहुत बहुत बड़ी, वो आबाद नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो रहने वाले काम के दौरान रहने वाले मिस्त्री और मजदूर हज़रात होते हैं, वो वहाँ पे गलत हरकत करते हैं, शराबें वगैरह पीनी, जना वगैरह करना। इसलिए कंस्ट्रक्शन के दौरान ही वो बिल्डिंग्स जो हैं वो हॉन्टेड हो जाती हैं। वहाँ पे शयातीन जिन्नात पनाह ले लेते हैं, फिर वो आगे उस घर को बनाने नहीं देते और उस घर की तामीर रुक जाती है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि जो जिन्नात की ताकत है या इनकी ताकत का कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? सर, इनकी ताकत का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जादू के ज़रिए किसी काम पे मामूर होने वाले जिन्नात शयातीन किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमारे नाजरीन हैं, अक्सर गोरकन बताते हैं कि एक ख़ातून थी, वो कब्र में ज़िंदा नज़र आई, तो लोगों का ये व्यू जाता है कि वो कोई जिन्नात था,
یا جب قبرستان میں کوئی ایسا مردہ زندہ نظر آئے یا قبر کا ہٹ جانا یا گر جانا اس میں کوئی انسان کا زندہ نظر آنا، کیا وہ جنات ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے؟ دیکھیں اگر تو کسی انسان کا زندہ نظر آنا کسی انسان کو دیکھ کے چلا گیا تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا ہمزاد ہوگا، کیونکہ ہمزاد اس انسان کے خوب بہو ویسا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ان کے ہمزاد نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کو دیکھا ہے جب کہ وہ مر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، قبروں میں بچے پیدا ہونے کے بارے میں یہ روایات ہیں، میں نے واقعات پڑھے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، اور نقوی سادات میں ایک خاندان ہے جن کو کبرانی سادات کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک عورت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، ان کی ڈیتھ ہوگی، انتقال ہو گیا۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پریگننٹ تھی، ان کی اسی حالت میں ان کو دفنا دیا گیا۔ تو قبرستان کے گورکن نے نوٹس کیا کہ اکثر رات کے وقت کوئی چیز جو ہے نا قبر میں گھستی ہے اور باہر آتی ہے، قبر میں سوراخ ہو گیا۔ انہوں نے ان کے جو قبر کے جو وارثان تھے ان کو بلایا، ان سے اجازت لی کہ جی ہم اس قبر کو کھولنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں آیا کوئی جانور تو نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، قبر میں سوراخ ہے اور کوئی چیز آتے جاتے ہم نے دیکھی ہے۔ انہوں نے قبر کشائی کروائی تو دیکھا اندر ایک بچہ تھا، جو بچہ اندر ہی پیدا ہوا، پھر وہ ماں کی چھاتی سے دودھ بھی پیتا تھا، لیکن اس کی ماں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں مداخلت کر سکتے۔ وہ کتنی نیک خاتون تھی، اللہ نے اس بچے کا زندگی میں کیا نظام لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، لیکن ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہاں جنات کی حاضری کرنی ہے تو آپ کے پاس وہ علم ہے کہ آپ جنات کو حاضر کر سکتے ہیں، اور کتنے جنات حاضر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی اس میں کوئی انوکھی سائنس نہیں ہے، لوگوں کو نسخے پتہ ہیں، ٹوٹکے پتہ ہیں، یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے ہیں کبھی جن بلانے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ قبرستان میں اکیلے آ کے بیٹھنا ہی شروع کر دیں تو انسان پوزیسڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات شیاطین کا سب سے پہلا ہتھیار ہے کسی انسان کو مایوس کرنا اور سوشل لائف اس کی ختم کرنا۔ تو جو قبرستان میں تنہائی میں ویرانے میں آ کے بیٹھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کسی مایوسی کا شکار ہے اور وہ تنہائی پسند ہو گیا، کیونکہ اس کا جو اپنا ہمزاد ہے اس کے ایمان کو کمزور کرتا جا رہا ہے اور شیاطین اس پہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر جب اپنا ہمزاد، اپنا شیطان جن آپ کی روح پہ غالب آ جائے، آپ کو کنٹرول کرے، تو پھر باہر کے جو جنات اور شیاطین ہیں ان کو آپ پہ حملہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ کو کنٹرول کرنے میں، آپ کے مائنڈ کو، آپ کی باڈی کو کنٹرول کرنے میں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ گھروں میں کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایون ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو ان ایکٹیویٹیز سے کم اوور کرنے کے لیے یا ان سے نہ ڈرنے کے لیے کچھ قرآنی آیات پڑھی جائیں یا آپ سے رابطہ کیا جائے؟ دیکھیں میں تو ہر پروگرام میں لوگوں کو ریمیڈیز بتا چکا ہوں ہر مسئلے کی، مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ ہاں کچھ جب پانی سر سے گزر گیا ہے، کچھ کیس کریٹیکل ہو جاتے ہیں، ان صورتوں میں آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے، آپ کریں، لیکن بیسک کچھ ریمیڈیز ہیں۔ جس گھر میں ایسے معاملہ شروع ہو گیا، سب سے پہلے دن میں 3 دفعہ کم از کم سورہ رحمان کی اونچی آواز میں تلاوت لگائیں۔ لگانے کا طریقہ کہ آپ نے گھروں کی کھڑکیاں کھولنی ہیں، تمام دروازے کھولنے ہیں، تمام الماریاں کھول دینی ہیں، پردے ہٹا دینے ہیں، آپ کے گھر کے کونے کونے میں سورہ رحمان کی آواز گونجے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آب زمزم لے لیں، اگر وہ نہیں میسر تو کوئی اور پانی لے لیں، اس پہ آپ نے پڑھ کے اس پانی کے دیواروں کے اوپر چھینٹے مارنے، زمین پہ نہیں، وہ پاؤں پہ نہ آئے آپ کے، ٹھیک ہے، تو وہ دیواروں پہ اس پانی کے آپ چھینٹے ماریں۔ اس کے علاوہ آپ ذاتی طور پہ اپنی اعمال کو درست کریں، دیکھیں اپنی ذات کا تجزیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش یا پکڑ ہم پہ کیوں کی ہے، اس برائی، اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں اور توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کریں، معافیاں مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا سر، ہمارے ناظرین کے پاس یہ نالج نہیں ہے، جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے ہماری ٹیم سمیت آپ نے کہا کہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، وہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا وجہ کیا تھی؟ میں نے کتاب میں پڑھا، مفاتیح الجنان میں سورہ اخلاص کا ایک حصار آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت اور طاقت والا ایک حصار ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے، گھر سے بھی نکلنا عام بھی، تو آپ سورہ اخلاص کو پہلے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دائیں جانب پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے سامنے پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے پیچھے پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے اپنے نیچے پھونکیں، آخر میں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں آپ، تو آپ پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ سورہ جو اخلاص کے جو موکل فرشتے ہیں نا وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ روایات میں یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ رات کو جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوتا ہے، 50,000 ملائکہ، کچھ میں 5 لاکھ کی بھی روایت ہے، ایک فگر کی کنفیوژن ہے، وہ آپ کو ساری رات آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور آپ کا بستر بھی صاف ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس طرح آپ کے پاس تو نالج ہے جنات کا، ایک عام بندہ قبرستان یا کسی ایسی ویران جگہ پہ گیا ہے
جنات اسے تنگ کریں یا جنات اسے نظر آئیں تو اس موقع پہ انسان تو گھبرا جاتا ہے، اس موقع پہ فوراً انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کتاب میں ایک روایت ملتی ہے کہ 2 طرح کے جنات، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس میں ایک روایت لکھی ہے کہ جو آپ کی اپنا ذات ایک جن پیدا ہوا ہے حمزات، اس سے بچنے کے لیے آپ درود شریف کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جو باہر سے آنے والا شیطان ہے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے جو تیسرے کلمے کے آخر میں آیت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے ذکر کریں۔ میں خود قبرستان میں آیا ہوں تو میں دونوں ذکر کرتا ہوا آیا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے جن جو آپ پہ خوف زدہ ہوگا اس کا پہلا ہتھیار ہوا ہے۔ جب وہ آپ کے خوف کو اس نے کنٹرول کر لیا، آپ کو خوف زدہ کر لیا ہے، تو باہر کے شیطان کو آپ پہ حملہ ور ہونے میں بہت آسانی ہوگی۔ ان دونوں کا الائنس ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو کنٹرول کریں گے اور جس طرح کا چاہیں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ جو میرے سامنے چھوٹے کپڑے پڑے ہیں، یہ کوئی جادوگر نے کیا ہے یا یہ کیا کپڑوں کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کے کپڑے جو آپ کے پاؤں کے ساتھ بھی پیچھے پڑے تھے، ابھی ہم دیکھ رہے تھے، اس طرح کے کپڑے، اس طرح کی چیزیں یہ جادو میں قبرستانوں سے ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی جادوگر حضرات ہیں، یہ کوئی جن وغیرہ یا کوئی شیطانی مخلوق قابو نہیں کرتے، اتنی محنت نہیں کرتے۔ یہ کیا کرتے ہیں، سادہ سا نسخہ بنایا، جادو تیار کیا، دفینہ بنایا، اس کو 2 قبروں کے درمیان یا قبر کے پاؤں کی طرف یا جو بندہ قتل ہوا اس کی قبر میں دفنا دیا۔ اس کا پھر جو حمزاد ہے وہ اس کام کو کرنے پہ معمور ہو جاتا ہے، جو آپ نے جو جادو بنا کے آپ نے دفن کیا، پھر وہ اس آسیب سے، اس حمزاد سے، اس شیطان جن سے وہ سارے کام کرواتے ہیں جو کہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔